السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سورہ بقرہ کے 14 رکوع تک کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ ایک بار سمرائز کر لیتے ہیں 14 رکوع تک۔ سورہ بقرہ کے نصف اول میں خطاب ہے بنی اسرائیل سے، یعنی سابقہ امت مسلمہ سے، اور نصف ثانی میں خطاب ہے یہ جو نئی امت وجود میں آئی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بنیاد پر۔ پہلا حصہ 18 رکوع پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ 22 رکوع پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں آیات ہیں 152، دوسرے حصے میں آیات ہیں 134۔ اس طرح یہ تقسیم جو ہے وہ تقریباً بیلنسڈ ہے۔ اب جو پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں اس کو بھی ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے 4 رکوع تمہیدی ہیں، یعنی انٹروڈکٹری، پھر 10 رکوع براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب ہے، پھر 4 رکوع تحویلی ہیں۔ اب اللہ کی نمائندگی کا منصب سابقہ امت سے نئی امت یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو رہا ہے۔ تحویل قبلہ میں یہ ہے۔ اچھا، پھر ہم نے پہلے 2 رکوع میں 3 قسم کے لوگوں کی تفصیل پڑھی تھی۔ ایک تو تھے جو صاحب ایمان تھے، جو اسٹریٹ اوے ایمان لے آئے تھے، دوسرے وہ تھے جو کفر پر اڑ چکے تھے، اور تیسرے وہ تھے بین یعنی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آیا ہے، یوں سمجھیں کہ پورے مکی قرآن کا خلاصہ اس ایک رکوع میں ہے۔ پھر چوتھے رکوع میں قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ، انسان کی حیثیت، اس کا مقام اس دنیا میں کیا ہے، خلافت کا فلسفہ، پھر علم انسانی کی 2 اقسام ہم نے پڑھی تھیں اس میں، اور ابلیس اور حضرت آدم کے درمیان جو دشمنی ازل سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری رہنی ہے، یہ سب چوتھے رکوع میں ہے۔ یہ چوتھے رکوع میں بھی مکی قرآن کا خلاصہ ہے، تیسرا چوتھا رکوع۔ اس کے بعد وہ 10 رکوع ہیں جہاں براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یعنی 5ویں رکوع سے۔ 5ویں رکوع یعنی یہ بنی اسرائیل سے خطاب کا پہلا رکوع ہے اور یہ دعوت پر مشتمل ہے۔ اس میں ٹوٹل 7 آیات ہیں، اور ہم نے کسی بھی سابقہ امت کو یا کسی کو بھی اگر خطاب کرنا ہو، دعوت دینی ہو، تو ہمیشہ جو ہے وہ اسی کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ جامع ترین ہدایت ہے۔ پھر عصر نو خطاب آیا ہے، چھٹے رکوع کی 2 آیات اور 15ویں رکوع کی 2 آیات، ان کو نوٹ کر لیں۔ چھٹے رکوع سے 15ویں رکوع کی 2 آیات تک، یہ تقریباً 9.25 رکوع بنتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے۔ یہ حصہ ملامت کا حصہ ہے، یہاں پہ ان پہ تنقید کی جا رہی ہے، ان کی گمراہیوں کو کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، ان پر فرد جرم عائد کیا جا رہا ہے جس کے کس وجہ سے تم معزول کیے جا رہے ہو اس عظیم منصب سے کہ جو تمہارے پاس 2000 سال تک رہا ہے، اور کیوں آج ایک نئی امت اس مقام پر فائز کی جا رہی ہے، اور اس میں نئی امت مسلمہ کو تنبیہ، وارننگ بھی ہے کہ تم بھی دیکھ لو کہ سابقہ امت مسلمہ جو کسی اعتبار سے بھی تم سے کم نہیں تھی، جن کے بارے میں خود 2 بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، وہ امت اگر آج اس حال کو پہنچی ہے تو کن بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچی ہے، تو تم بھی اچھی طرح یہ سمجھ لو۔ جیسے کہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، مفہوم ہے کہ تم بھی اسی راستے پر چلو گے، تم بھی لازماً پیروی کرو گے انہی لوگوں کے راستوں کی جو تم سے پہلے تھے، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اور بالشت کے ساتھ بالشت، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں گھسا تھا تم بھی گھسو گے، ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تھی تم میں سے بھی کوئی شکی اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا۔ یہ یہاں تک الفاظ آئے ہیں حدیث میں۔ اب باقی کے جو 4 رکوع ہیں وہ تحویلی ہیں۔ تحویل قبلہ یعنی اس میں تحویل قبلہ ڈسکس ہو رہا ہے، یعنی تحویل قبلہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے کہ اب امامت منتقل ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک شاخ سے منصب دوسری شاخ کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا جہاں سے سٹارٹ ہے وہ ہے 15 رکوع۔ سورۃ بقرہ کے نصف اول کا اب یہ تیسرا حصہ ہے جس میں 4 رکوع ہیں۔
قرآن مجید میں رکوع کی جو تقسیم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ بعد میں ہوئی تھی، بنو امیہ کے ابتدائی دور میں ہوئی۔ حجاج بن یوسف جو بہت ہی بدنام شخص تھا، بہت ظالم اور جابر تھا، بہت سے جو تابعین تھے، بہت صالح تابعین تھے، تو حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا سیاست کی بنیاد پر۔ لیکن اس کی جو ہے کچھ خیر کی خدمات بھی ہیں۔ اس وقت قرآن مجید میں نقطے بھی نہیں تھے، تو اسی کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور رکوع بھی تقسیم ہوئے تبھی۔ جیسے کچھ عرصے پہلے کے دور میں بھی یہ ہوا تھا کہ مصر کے صدر تھے جمال عبد الناصر، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ خدمت کروا لی۔ ویسے وہ عرب نیشنل تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نعرہ بھی لگایا تھا کہ ہم فرعونوں کی نسل سے ہیں۔ خیر یہ ایک پہلو ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ تھا کہ اسرائیلی حکومت نے سازش کے طور پہ قرآن مجید پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے اندر تبدیلی کر کے بہت بڑی تعداد میں شائع کیے اور خاص طور پر افریقہ میں پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی، یہ اس کے خلاف بہت بڑی کوشش تھی۔ ظاہر ہے اگر وہ برقرار رہ جائے تو 10-15 سال بعد کوئی شخص کہے گا کہ آخر یہ قرآن بھی تو چھپا ہے نا، اس کے اندر بھی تو یوں لکھا ہے۔ تو صدر ناصر نے قرآن مجید کی ترتیل کی، ریسیٹیشن ہوئی پورے قرآن کی، پھر ٹیپس تیار کروائے گئے۔ شیخ محمود خلیل حسری رحمۃ اللہ علیہ ان کے قرات میں بھی، اور شیخ عبد الباسط عبد الصمد ان کی آواز میں بھی پورے قرآن کی ریسیٹیشن کی ترتیل کی، تاکہ یہ ریکارڈ پھیلا دیے جائیں اور اس کے حوالے سے ہر شخص دیکھ سکے کہ قرآن میں ٹیکسٹ میں اس کے متن میں کوئی غلطی تو نہیں کر دی گئی۔ اسی طرح اجمیوں کے لیے یعنی نان عربس کے لیے حجاج بن یوسف نے بہت بڑی خدمت کی تھی۔ اس وقت تک قرآن میں نہ نقطے تھے، نہ زیر زبر، نہ کوئی علامت وقف، اس لیے کہ عربس جو تھے وہ تو اہل زبان تھے، وہ پہچانتے تھے۔ جیسے پرانے زمانے میں جو منشی حضرات کہلاتے تھے وہ خط لکھتے تھے تو اس میں یہ نقطے لگانے کا تکلف نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ گمان ہوتا تھا کہ اگر آپ نقطے لگا بھی دیں، زیر زبر لگا بھی دیں، تو جس سے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ سمجھے گا کہ یہ مجھے جاہل سمجھا ہے انہوں نے، مطلب وہ اس کو اپنی توہین سمجھے گا کہ کیا میں بغیر نقطوں کے سمجھ نہیں سکتا تھا۔ تو بس حجاج بن یوسف کے دور میں پھر رکوع بھی تقسیم ہوئے۔ اکثر مقامات پر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو رکوع کی تقسیم ہوئی ہے وہ صحیح ہوئی ہے، لیکن بعض جگہ پر اختلاف کی گنجائش بھی ہے۔ یہ بات آپ کسی آیت یا کسی سورت کی تقسیم پر نہیں کہہ سکتے، کاز آیتیں اور صورتیں ویسی ہیں، اسی میں ہی ہیں، اسی پیٹرن میں ہی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہی رکھی ہیں، یعنی اللہ کی نگرانی میں ہے، تو ان میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو رکوع اور یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ بعد میں لوگوں نے کی ہے، تو اس میں اختلاف پر کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ اب جو 4 رکوع آ رہے ہیں ان میں مرکزی شخصیت جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، کاز یہ جو امتیں ہیں، سابقہ امت اور یہ جو موجودہ امت مسلمہ ہیں، یہ دونوں جمع ہوتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی 2 شاخیں ہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو کہ بڑے تھے۔ پھر جب دوسری بیوی جو تھی ان کی حضرت سارہ، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا ٹائٹل تھا اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس آباد کیا تھا اور ان کو خانہ کعبہ کی ذمہ داری دی تھی، تو ایک نسل جو تھی وہ بنی اسماعیل چلی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو ملی تھی، لیکن اس کے بعد تقریباً 2,500 سے 3,000 سال کا فصل ہے اس شاخ میں کہ کوئی نبوت نہیں آئی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 2,500 سے 3,000 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی بنی اسماعیل میں۔
لیکن جو نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ دوسری شاخ میں چلا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب نبی تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تک 1400 برس تقریباً مسلسل ایسے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک تیسری شاخ بنی کتورہ بھی تھی۔ ان سے 5 بیٹے تھے اور ان میں سے ایک زیادہ مشہور ہے مدیان۔ ان کی نسل میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی اللہ کے ایک رسول کی حیثیت سے، تو یہ تیسری شاخ بھی تھی۔ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ بنی اسماعیل میں منقطع رہا۔ پھر 3000 سال کے بعد تقریباً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو امامت کا جو منصب ہے وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے موجودہ امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منتقل ہو گیا۔ اب اس وقت بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کے اور بنی اسماعیل کے درمیان میں جو مشترک ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد بھی ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں اور دوسری نسل بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی ہے۔ اس حوالے سے یہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور اب اسے اہل توحید کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو 15ویں سے 18ویں رکوع تک جو ہے یہ ساری گفتگو ہے، اس کو ہم کہیں گے تحویل قبلہ۔ اب شروع کرتے ہیں آیت نمبر 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب کہ آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں، تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بڑے خوبصورت اور جامع الفاظ میں سم اپ کر دیا ہے یہاں پہ۔ ویسے تو قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو انسانی زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے، وہ بہت طویل ہے، لیکن اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ کاٹا گیا ہے موت کا وقفہ درمیان میں ڈال کر۔ یہ جو 30 40 50 60 70 سال کی زندگی کا وقفہ ہے، یہ ہے امتحان کے لیے۔ تو گویا قرآن اور اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک امتحان کا وقفہ ہے۔ اس کو اچھے سے نوٹ کر لیں، کی پوائنٹ بنا لیں کہ قرآن کا فلسفہ زندگی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان وقفہ ہے۔ اس نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا، موت درمیان میں ڈال کر تمہاری زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک حصہ اخروی زندگی ہے۔ یہ تقسیم اس لیے ہے کہ یہ جو چند سال ہیں 30 40 50 60 70، اس میں تمہیں آزمائے کہ کون ہے بہتر عمل کرنے والا۔ تو گویا کہ حیات دنیاوی کی غرض ہی امتحان ہے، یعنی اس دنیا میں آنے ہی ہمارا ٹیسٹ ہے بیسیکلی۔ یہ امتحان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جس انداز سے آیا ہے، ظاہر ہے کہ ایک امتحان پاس کریں گے تو دوسرے کا امکان ہے۔ اگر پہلے امتحان میں فیل ہو گئے یا رہ گئے، پھر دوسرا امتحان کس نے لینا ہے؟ ایک ایک کر کے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے امتحان پورے کرتے گئے، ایک ایک آزمائش پر پورا اترتے گئے اور ان سب کو پورا کر دیا۔ سب سے پہلا ان کا امتحان تھا فطرت اور عقل کا امتحان۔ عقل انسانی اور فطرت انسانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو دے کے بھیجا ہے، لیکن اس عقل اور فطرت کا امتحان اس مادنی دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہے؟ غیب کے پردوں میں، جبکہ اصل حقائق ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، غیب کا پردہ ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسا ماحول ہوگا اس کے اعتبار سے عقل کا یہ امتحان اور مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہر طرح کا شرک موجود تھا، بت پرستی، ستارہ پرستی، بادشاہ کہہ رہے کہ میں خدا ہوں۔ اس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے اور اس نے اپنے عقل اور شعور، اپنی فطرت کے اشاروں اور اپنی روح کی گہرائیوں میں جو شہادتیں ہیں ان کو ریڈ کیا، پھر توحید خالق تک پہنچے، یعنی انہوں نے اپنے آپ
اپنی عقل، اپنے شعور، اپنی فطرت کے اشاروں میں اپنے اندر کی جو ان کی چیزوں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، جو گواہیاں دیں، اس کو انہوں نے ریڈ کیا اور پھر جا کے وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک پہنچے۔ وہ جو ہم نماز کی نیت پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ ہر طرف سے یکسو ہو کر، کوئی معبود نہیں، کوئی اور نہیں عبادت کے لائق، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ پہلے امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے، عقل اور فطرت کا امتحان انہوں نے پاس کر لیا، یعنی وہ پہچان کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد اب آتا ہے ہمت اور ارادے کا امتحان کہ کتنے پانی میں ہے آدمی، کردار کیسا ہے، حالات کے دباؤ سے خم کھا جانے والا ہے یا برے سے برے امتحان میں کھڑا رہنے والا ہے۔ پھر جیسے انہوں نے بت توڑے اور جب کہا، انہوں نے جب موب کو فیس کیا تو کس قدر ہمت کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ خود پوچھو کہ اس بت سے کہ کس نے توڑا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ بہت سارے بت پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے سارے بت توڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایک بت چھوڑا، سب سے بڑا بت تھا، اور جو آلہ انہوں نے یوز کیا تھا جس سے انہوں نے بت توڑے تھے وہ بھی اس کی گردن میں یا پھر اس کے بازو میں ڈال دیا، جو بت ایک رہ گیا تھا۔ پھر اب جب وہ پورے لوگ آئے وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پوچھو یہ جو بت ہے، یعنی سرکمسٹینشیل ایویڈنس تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس نے توڑا ہے، کیونکہ جو آلہ واردات ہے وہ اس کے کندھے پر ہے، تو اسی سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ پھر کہا کہ حملہ کیا ہے تو ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر، جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکے، تم نے اس کو خدا سمجھا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ کس قدر ہمت کی بات ہے کہ انہوں نے اس موب کو کیسے فیس کیا ہوگا۔ پھر ان کے اپنے باپ نے ان کو کہا کہ مطلب میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، اور گھر بار چھوڑا انہوں نے، دربار میں پیشی ہوئی، پھر وہاں پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، دلائل پیش کیے۔ یہ میرا بہت فیوریٹ پارٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مطلب سوچتی ہوں کہ کتنے ہی وہ اللہ کو پسند ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت میں ہی نبوت اور رسالت کو جو ہے وہ فکس کر دیا، یعنی ان کے بعد نبوت اور رسالت انہی کی اولادوں میں سے ملی سب کو۔ کتنے وہ اللہ کو پسند آ گئے تھے، یعنی وہ اتنے انہوں نے امتحان اللہ کو ان کے پسند آئے، اور مطلب اللہ کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم، کوئی شکوہ نہیں، بس جو اللہ کا حکم ہے اس کو کوئی شکوہ کیے بغیر جو ہے سر جھکا دیا آگے، اور امتحان پاس کرتے چلے گئے۔ پھر موب حیران ہو گیا کہ یہ اب ان کو کیا جواب دیں، بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن بس وہ مانتے نہیں تھے۔ پھر اسی طرح جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کو بھی یہی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو اس کو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو پھر آگے سے نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اس نے 2 آدمی قید خانے سے بلائے، دونوں کو سزائے موت کا حکم ہوا ہوا تھا، تو ایک کو اس نے کہا کہ میرا اختیار ہے، تم جاؤ، تمہیں میں نے معاف کیا، تمہیں زندہ رکھا، دوسرے کی گردن اسی وقت اڑوا دی۔ پھر نمرود نے کہا کہ دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا مار دیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو اس پر جو ہے وہ نمرود نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈالو، اس کے ہوش ٹھکانے آئے، یعنی ان کا مقصد تھا کہ جب وہ دہکتی ہوئی آگ دیکھیں گے تو توحید کی یہ جو باتیں کرے ہیں نا یہ سب ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جیسے آگ بجھائی اپنی قدرت سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہو رہی ہے، کبھی شام گئے، کبھی مصر گئے، درجہ بدرجہ امتحانات ہو رہے ہیں، لیکن ان امتحانات کا آخری امتحان جو ہے وہ ہے کہ جب ایک 100 سال کا بوڑھا اس بیٹے کے لیے جس کے لیے دعائیں کی تھیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا، چھری چلا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بس نہیں ہوئی کسی بھی امتحان میں، مشکل سے مشکل تر امتحان میں وہ پورا اترے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت میں آ رہا ہے، اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔
انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں، لیکن تمہاری نسل میں جو ظالم ہوگا وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ آیت میں امام کا ورڈ یوز ہو رہا ہے کہ اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ تو آپ کو ایک چیز سمجھانی ہے، یہاں پہ امامت اور خلافت میں فرق ہے۔ خلافت کا زیادہ تعلق جو ہے وہ دنیا میں حکومت، غلبہ اور اقتدار سے ہے، اور امامت کا تعلق جو ہے وہ ہدایت، علم اور معرفت سے ہے۔ یعنی جس کے پاس دنیاوی علم زیادہ ہوگا وہ دنیا میں غالب رہے گا۔ یعنی یاد علم کی جو اقسام ہم نے پڑھی ہیں 2، اس میں خلافت کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی علم جس کے پاس، یعنی علم الاسماء۔ آج یہ حکومت، یہ غلبہ جو ہے یہ ویسٹ کے پاس کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس چیز میں محنت کر رہے ہیں، علم الاسماء میں ہے۔ یہ سب حضرت آدم کی ایکسفولیشن، علم کا وہ ریمائنڈ کریں، ایک بار ریکال کریں کہ یہ ہے سب کچھ حضرت آدم کے علم کی ایکسفولیشن، لیکن وہ اس میں محنت کر رہے ہیں، اس لیے یہ آج ان کے پاس یہ غلبہ جو ہے وہ ویسٹ کے پاس ہے۔ ہم اگر اٹھ سکتے ہیں تو ہم صرف اسلام کی بنیاد پر اٹھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے علم الاسماء سیکھنا پڑے گا۔ ہم ایٹم بام کا مقابلہ تلوار سے نہیں کر سکتے۔ اور امامت کا تعلق جو ہے وہ ہدایت، معرفت اور علم سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ صرف ذریت ابراہیم میں ہی رہ گیا ہے، کوئی نبی ذریت ابراہیم سے باہر نہیں آ سکتا۔ امامت کا مطلب نبوت ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا بھی کہ 2500 سال تک یہ سلسلہ رہا بنی اسرائیل میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واحد نبی ہیں جو اس شاخ میں ہیں، یعنی بنی اسماعیل میں۔ حضرت اسحاق بھی نبی تھے، حضرت یعقوب بھی، حضرت یوسف بھی، پھر تھوڑے وقفے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیثیت رسول آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال تک نبوت کا یہ تار ٹوٹا ہی نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کے معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین بھی نبی ہوتا تھا۔ یعنی اتنا کنٹینیوس تھا نبوت کا سلسلہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر جو کچھ ہیں، 3 نسبتیں ہیں ان کی۔ ایک ابو الانبیاء، یعنی سینکڑوں نبی ان کی نسل میں آئے، دوسرا خلیل اللہ کے ساتھ نسبت، تیسرا امام الناس، یعنی کہ نوع انسانی کے امام۔ آیت نمبر 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے اس گھر بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ جہالت میں بھی بیت اللہ کا امن نہیں گیا۔ اس رکوع میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ تقریباً ساری ہی توریت میں بھی ہیں، لیکن اس میں سے بیت اللہ کا ذکر انہوں نے نکال دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے انہوں نے ذبیح اللہ کا لقب حضرت اسحاق علیہ السلام کو دینے کے لیے توریت میں جو ہے وہ تبدیلی کی ہے۔ اس کا توریت میں آج بھی کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے توریت سے ہی کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہی لقب ہے۔ آیت میں ہے اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزے سے ایک پتھر دیا تھا جس پر چڑھ کر وہ خانہ کعبہ تعمیر کرتے تھے۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیوار اونچی ہوتی پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا۔ وہ پتھر لفٹ کا کام بھی کرتا تھا اور ان کے کھڑے ہونے کا بھی۔
وہ پتھر اب بھی خانہ کعبہ میں موجود ہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، ایک شیشے کے سنہری کیس میں موجود ہے۔ وہاں پر طواف کے بعد 2 رکعتیں واجب ہیں، ایسے رخ کر کے سامنے مقام ابراہیم آ جائے اور اس کے سامنے خانہ کعبہ ہو، وہ ادا کرتے ہیں۔ آیت میں لفظ ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ، عہد کے بعد جب الہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ذمے کوئی کام ڈال کر اس سے عہد لے لینا کہ یہ ذمہ داری میں نبھاؤں گا، اور ہم نے یہ ذمہ داری ڈال دی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر کہ میرے اس گھر کو پاک رکھو گے، باہر سے کوئی میل کچیل نہ ہو ظاہری طور پر، اور یہاں شرک نہ آنے پائے، شرک کی گندگی بھی نہ آنی پائے، اور کوئی ظاہری گندگی بھی نہ آئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے۔ پھر ایک ورڈ آیا آیت میں عاکفین، یعنی اس کا مطلب ہے میڈیٹیشن، یعنی کسی شے پر توجہ کر کے یکسو ہو کر بیٹھ جانا، یعنی اتقاف کرنا۔ آیت نمبر 126، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اس کی ڈیٹیل سورہ ابراہیم میں آئی ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے رب میرے اس گھر کو امن کا گہوارہ بنائیو اور بچائے رکھیو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم ان بتوں کی پرستش کرنے لگ جائیں، معاذ اللہ۔ اے رب میرے ان بتوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا ہے پہلے بھی، تو میری اس نسل میں سے جو میرا اتباع کرے، میری پیروی کرے، میرے نقش قدم پر چلے تو وہ تو مجھ میں سے ہے ہی، اور اے پروردگار جو میری نافرمانی کرے تو غفور الرحیم ہے۔ یعنی ان کی التجا ہے حضرت ابراہیم کی کہ تو غفور الرحیم ہے۔ آگے ہے اے رب ہمارے، میں نے اپنی اولاد کے ایک شاخ کو تیرے اس حرمت والے گھر کے پاس آباد کر دیا ہے، اگرچہ یہاں کوئی زراعت نہیں، یعنی کوئی پیداوار نہیں ہے، اس لیے اے رب کہ وہ نماز قائم کرے، نماز کا اہتمام کرے۔ تو اے رب اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کے لیے ذریعہ بنا دے، یعنی ان کو روزی پہنچا تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اب اس حصے کو نوٹ کریں کہ یہ جو آیا اس میں کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، یہ حدیث ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس آیت میں کیا ہے، دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی کہ بنی اسماعیل کو پھلوں کا رزق عطا کر، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی احتیاط برتی اور اپنی ساری اولاد کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ صرف ان کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں ان کے لیے دعا کی ہے۔ آگے آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو بھی میں دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا، پھر اسے گھسیٹوں گا جہنم کے عذاب کی طرف اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا تو اسے بھی میں متاع دوں گا، متاع مطلب دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا برتنے کی چیز ہے، یعنی کہ صرف ضروریات زندگی کی حد تک اگر انسان اس کو استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے لو نہ لگائے، اس سے محبت نہ کرے، اس کو اپنا مقصد نہ بنا لے۔ لیکن اس سب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا مومن اور کافر میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کیونکہ یہ ساز و سامان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ رکھنا تھا اس دنیا میں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کفار کو بہت زیادہ دولت بھی مل جائے، لیکن دنیا تو قلیل کی قلیل ہے۔ یہاں پہ قلیلہ کا لفظ آیا آیت میں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں مل کر دنیا اور مافیا مل کر بھی قلیل کے حکم میں ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے
اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا و مافیہا کی قدر اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ یہاں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اس دنیا کے دسترخوان سے تو ہم مدد پہنچائیں گے اور یہاں پہ ساری ضروریات ان کی زندگی کی فراہم کر دیں گے، ان کو بھی ان کو بھی، یعنی اہل ایمان کو بھی اور اہل کفار کو بھی۔ یہ تو آپ کے رب کی عطا ہے اور اس عطا کا سلسلہ کوئی منقطع کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر یہ دنیا واقعی کوئی نعمت یا قابل قدر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سب عطا کرتا ہے، کافروں کو بھی اور مومنوں کو بھی، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا و مافیہا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر انسان کو سب کچھ بھی مل جائے نا اس دنیا میں تو پھر بھی قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں، بلکہ یہ چیز سب سے زیادہ اپنے کلائمیکس کو پہنچی ہے سورۃ زخرف میں۔ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب ہی کافر ہو جائیں گے، یعنی ہم نے اتنا سخت امتحان نہیں لیا اہل ایمان کا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو اس دنیا اور اس کی دولت اور ساز و سامان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب ہی کفر پر تل جائیں گے تو ہم تو یہاں پر کافروں کے گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ چاندی کی بنا دیتے، اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی چاندی کی عطا کرتے، اور آگے چل کے اسی صورت میں آگے ہے نہ صرف چاندی، سونے کے گھر دے دیتے ان کو، اس لیے کہ اس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی وقت تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک چیز کو سمجھ لیں کہ ہدایت اور یہ جو وسائل اور ذرائع معاش ہیں یہ بالکل مختلف شے ہے، یعنی ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب وسائل اور ذرائع کا ایمان یا کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دسترخوان سب کے لیے بچھایا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہدایت اور امامت یہ اللہ تعالیٰ کی اصل نعمتیں ہیں۔ اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکی ہوں کہ کوئی بھی چیز جس کو نعمت سمجھا جاتا ہے وہ اصل میں نعمت تب تک نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ نعمت ہدایت نہیں ہے۔ جیسے صحت ہے اور ساتھ ہدایت بھی ہے تو کیا کہنے ہیں، اللہ کے دین کے لیے انسان زیادہ بھاگ دوڑ کرے گا، نیکیاں کرے گا، اور اگر صحت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو یہی جو اس کی قوتیں ہیں وہ پتہ نہیں کہاں صرف ہوں گی غلط راستوں میں۔ اسی طرح اگر دولت ہوگی اور ہدایت ہوگی تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو یہ بھی اس کے لیے نعمت ہو گئی دولت۔ اسی طرح اولاد ہے تو اگر اولاد نیک ہے تو یہ تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے تو وہ بھی نعمت بن گئی، اور اگر خدا نخواستہ اولاد جو ہے وہ سرکش ہے تو وہ تو پھر اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ تو ہر چیز جو ہے وہ صرف ہدایت کے ساتھ نعمت ہے، جس کو بھی ہم نعمت شمار کرتے ہیں۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر کوئی چیز بھی نعمت نہیں ہے، اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر اس شے کو نعمت کنسیڈر کرنا بھی گمراہی ہے۔ ہاں ہر شے نعمت بن جائے گی اگر اس کے ساتھ نعمت ہدایت کا شمار ہو تو۔ آیت نمبر 127 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی دونوں اللہ تعالیٰ کے گھر کی بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ آیت میں لفظ آیا ہے قواعد، یعنی اس کو نوٹ کریں کہ اس کا مطلب ہے بنیاد، یعنی قواعد کا مطلب ہوتا ہے بنیاد۔ تو یعنی اس سے اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ جو ہے وہ انہوں نے پہلی دفعہ تعمیر نہیں کیا تھا، بلکہ جو خانہ کعبہ ہے اس کو سب سے پہلے تعمیر کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے۔ تو یہ دونوں باپ بیٹے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس گھر کی تعمیر کی، اور یہ سورہ آل عمران میں آیا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے اس میں تقریباً 4000 سال بنتے ہیں، تو اب یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ اتنے سال اللہ تعالیٰ کا کوئی گھر کوئی مسجد تعمیر نہ ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا جو سب سے پہلا گھر تھا وہ یہی خانہ کعبہ ہی تھا۔
لیکن صرف اس کی بنیادیں رہ گئی تھیں باقی، کیونکہ یہ وادی میں واقع تھا جو سیلاب کا راستہ تھا، یعنی سیلاب کی وجہ سے اس کی دیواریں بہہ گئی تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کو پھر سے اٹھایا۔ سورہ الحج میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہے۔ تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یعنی ہماری اس کوشش اور ہماری اس محنت و مشقت کو قبول فرما۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 برس کی تھی۔ آگے آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، یقیناً تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 128، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، یعنی جو بھی تو نے ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے اسلام کی، اطاعت کی، اے اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، ہم اس پر جمے رہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، کہ انسان کو کسی بھی مقام پر پہنچ کر ہمیشہ ڈر کر رہنا چاہیے کہ آج تو اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی کوتاہی کے باعث سارا کیا دھرا رہ جائے۔ وہ جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، بار بار وعید آئی ہے کہ ان کے اعمال، ان کی نیکیاں سب کی سب ضائع ہو گئیں، تو اے اللہ ایسا حادثہ ہمارے ساتھ نہ ہونے پائے۔ آگے آیت میں ہے، اور ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھائیو جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتلا دے، اور ہم پر اپنی توجہ فرما، ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما، یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے توبہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ تو منتظر رہتا ہے اپنے بندے کا کہ کب یہ توبہ کرے۔ اللہ کی طرف سے تو یہ بھی ہے کہ ہر شب کے آخری حصے میں بھی اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، اور پھر ایک آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں اٹھائیو ایک رسول خود انہی میں سے، فیہم آیت میں اس سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل، یعنی بنی اسماعیل۔ اب وہ دونوں دعا کر رہے تھے کہ پروردگار ہماری اس نسل میں ایک رسول مبعوث فرمائیں جو انہی میں سے ہو، یعنی کہ باہر کا نہ ہو، تاکہ ان کے اور اس کے درمیان کوئی اجنبیت کا پردہ حائل نہ ہو۔ آگے آیت میں ہے، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاک کر دے، یعنی ان کا تزکیہ کرے، اور ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہنے دے، یقیناً تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔ یہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کے جو دو نام ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آتے ہیں اور ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ العزیز کا مطلب ہوتا ہے مختار مطلق، یعنی تمام اختیارات رکھنے والا۔ جیسے تیرا اختیار مطلق ہے اسی طرح تیری حکمت بھی بالغ ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں وہ کمپلیمنٹری ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی آتے ہیں۔ ہمارا 15 رکوع ہو گیا کمپلیٹ۔ بارک اللہ فیکم۔